الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن تغلق هذه العصابة لن تعبد على العرب أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. إذا بیٹھے ہوئے ہمارے جمع ہونے کا مقصد وہ اللہ رب العزت والجلال کو خوش کرنا ہے اور دین کی بات سن کر زندگیوں کو بدلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ماحول بنا، ایک اعلان ہوا، لوگ آ گئے تو ہم بھی آ گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی ہم اپنے زندگی کو اس کے قابل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ دھیان سے توجہ سے بات کو سنیں اور بچوں سے یہ گزارش ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھو یا تو پھر ایک طرف جا کے بیٹھ جاؤ. اور جو خواتین بات کو سن رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے دھیان سے توجہ سے سن کر عمل کی نیت کرے. یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ بہت کی پیر کی مہینہ ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے 2 مہینے پہلے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال فرماتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے. جس مہینے کے اندر داخلے کی اس کائنات کے وجہ کائنات، اس کائنات کی ایسی شخصیت جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے امام ہے، جو صرف رسول نہیں بلکہ سید الرسول ہے. وہ یہ ہے کہ لا یمکن تمام کان عقلہ بعد از خدا بزرگ کے یہ قصہ مختصر ہے کہ آپ کی تاریخ اور آپ کی حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس مختصر یہ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. وہ نبی 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے رمضان میں پہنچا دے. ایسے مبارک مہینے میں اللہ نے ہمیں اپنے مدد سے پہنچا دیا. اب ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے. اس ماہ مبارک کی قدر یہ ہے کہ دن میں روزے کا اہتمام کیا جائے. کسی حال میں بھی ہمارا روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے. ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جذبہ یہ ہو کہ سارے پریشانی کو کر دوں گا لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا. کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سچ بنانی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ جان دی اسی ہوئی اسی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے حق عام ہے
حیا روزے کا اہتمام، رات میں تراویح کا اہتمام. اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان، جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑے بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے، پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یار میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے پر جو اثر نہیں لگانا تھا وہ ساری زندگی کے روزوں پر نہیں مل سکتا. ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، اور کوئی ساری زندگی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو روزہ بھی رکھ سکتے. دونوں مہینوں میں روزہ رکھنا حرام. اسی طریقے سے ایام تشریق کے قریب یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو کوئی میرے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن مانا کی زندگی بھر روزہ رکھ لیا تو ساری زندگی کے روزوں پر وہ حاصل نہیں ہو سکے گا جو رمضان المبارک کے ایک روزے پر اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی حال میں بھی ہمارا روزہ نہ چھوٹے، اللہ ہے کہ کوئی عذر شرعی ہو. دوسرے تراویح کا اہتمام کہ کسی بھی حال میں ہم تراویح چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے کام کو آگے پیچھے کریں اور تراویح کا اہتمام کریں. روایات ایسی بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1,500 نیکی ملتی ہے. کتنی؟ اگر تراویح کے ایک سجدے پر 150 روپے ملے تو جگہ نہ پڑ جائے گی روزہ میں کہ بھئی یہ مسجد میں چلو تراویح کے ایک سجدے پر کتنے روپے مل رہے ہیں؟ 150. اور یہاں انعام یہ ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1,000 نیکی ملتی ہے. دوسرا انعام تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں ہمارے محل بناتے ہیں جس کے 500 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. ایک طلاق کی خریدنے کے واسطے سر کا پسینہ پیروں میں آیا، اس میں بھی سٹکے گا لٹکے گا سب ملا رہے تو خرید رہے. حالانکہ سٹکے سے اور لٹکے سے جو خریدا جا رہا ہے یہ آخرت میں بڑے بڑے لٹکوں کو مبتلا کر دے گا. لیکن آدمی کو نشہ ہے کہ بس طلاق خریدنا ہے، تو ایک طلاق خریدنے کے لیے نہ جانے کیا کیا دیا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی نافرمانیاں کی جا رہی ہے. لیکن یہاں ایک سجدہ کرو، اللہ جنت میں محل بنا دے گے، اور محل بھی ایسا کہ جس کے 500 سونے چاندی کے دروازے ہو. اور تراویح کے ایک سجدے پر تیسرا انعام اللہ جنت میں بھی محل بنائے گے، جنت میں درخت لگائیں گے. وہ ایسا درخت ہوگا اور اتنا وسیع اس کا سایہ ہوگا کہ 1,000 سال تک گھوڑا اگر چلتا ہے اس کے سائے میں تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے یہ تراویح کے انعام ہے. تو اس معنی مبارک کے اندر ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا، دوسرے تراویح کا اہتمام کرنا، اور تیسرے اس رمضان میں اپنے زندگی کو تبدیل کرنا کہ جیسے پچھلے رمضان میں تھے ویسے ہی اس رمضان میں رہیں گے تو ہم خطرے میں ہیں. ہمیں اپنے زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا. زندگی تبدیل کون کرے گا؟ اور دینی تقاضوں پر کون کھڑے رہے گا؟ اور اللہ کے حکموں پر جان کون دے گا؟ جس کے دل کا جذبہ یہ ہوگا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. نیل کاٹوں پر بھی آ جاتی ہے تیری یاد کے ساتھ.
تو یہ زندگی کس سے بنے گی؟ یہ زندگی کو کون تبدیل کرے گا؟ جس کے دل کا جذبہ یہ ہوگا کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ ہر تقاضے کو پورا کرے گا، وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے گا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کے فیصلوں کو دیکھو۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ المکرمہ میں کفار نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ ہوا کہ اسلام کو مٹا دینا ہے، محمد کے نعوذ باللہ چراغ کو بجھا دینا ہے۔ ہر زمانے میں حالات رہتے ہیں، ہر زمانے کے اندر ایمان کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوششیں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں آزماتے ہیں کہ تم کتنے پکے ہو، کاغذ کے پھول ہو یا حقیقت کے پھول ہو۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو اللہ چیک کرتے یہ کاغذ کے ہے کہ حقیقت کے ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال ہر زمانے میں انسانوں کو آزماتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ایمان میں اور اسلام میں کتنے مضبوط ہو، تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، کافروں کو مشورہ ہوا، اور وہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم مکے میں بہت سارا چندہ جمع کریں گے۔ سارے لوگوں نے بہت سارا سونا چاندی پیسہ اکٹھا کیا۔ کیوں کیا؟ مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ہمیں ہتھیار خریدنے جانا ہے۔ کہاں جائے گا؟ کہ ملک شام جائے گا، اور ملک شام جائے گا، وہاں سے ہتھیار خرید کر جائیں گے تاکہ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مٹا دیا جائے۔ یہ ان کی کوشش، یہ ان کا ارادہ، یہ ان کا پلان، یہ منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ اور جو قافلہ جائے گا اس کا نام رہے گا کہ یہ قافلہ تجارت کا ہے، برانڈ رہے گا تجارت کا، مقصد رہے گا ہتھیار کے خریدنے کا۔ تقریباً 30 لوگوں کا یا 20 کا یا 40 کا، بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہے، یہ اقوال ہے، تقریباً 40 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ ہمارے خلاف یہ کوشش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف ایسی تدبیر کی جا رہی ہے۔ تو حضور نے ان کو ان کے تعاقب کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے جماعت روانہ کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں لگے، اور وہ جو ہے قافلہ ابو سفیان کا جو اس کا امیر لشکر تھا، چیف تھا لشکر کا، اس کا سردار تھا، وہ نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارادہ کیا کہ اب ہم چلتے اس کے لشکر کو اور اس کی جماعت کو پکڑنے کے لیے، تاکہ ہمارے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ کوشش ناکام ہو جائے۔ اس کو بھی خبر لگ گئی اس بات کی کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے تعاقب میں ہے، میرے پکڑنے کے ارادے میں ہے۔ تو اس نے ایک شخص کو جس کا نام زمزم غفاری تھا، اس کو اجرت دی، اور اس کو اجرت دے کر، اس کو پیسے دے کر یہ کہا کہ تو میرا یہ کام کر لے کہ مکے والوں کو جا کر یہ خبر دے دے کہ محمد ان کے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ، آپ حملہ نہیں کرنا چاہتے، آپ صرف ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہوگا اگر تم ہماری مدد کے لیے آئے گے تو اچھا ہوگا۔ یہ خبر وہاں پہنچ گئی، یہ خبر جب وہاں پہنچی تو سارے مکے میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ سارے مکے والوں کا پیسہ لگا تھا یہ ہتھیار خریدنے کے لیے، سارے لوگوں کا۔ تو سارے لوگ جو ہے
تیار ہو گئے جنگ کے لیے نکلنے کے واسطے، تو تقریباً مکے سے 1000 کا مجمع تیار ہوا، اور ادھر ابو سفیان نے چاند سے دیکھا جو عام راستہ تھا جس پر ہمیشہ چلا کرتے تھے، وہ راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستے کو اختیار کیا، اور ساحلی راستے کو اختیار کر کر مدینے سے بچا کر نکل گیا۔ ادھر صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر ان کی تلاش میں نکلے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ جو ہے دوسرے راستے سے چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر نکلے تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو مجمع تھا اس میں جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس 40 لوگوں کا یا 30 لوگوں کا ان کی قافلہ ہے، بس ان کو پکڑنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے۔ تو جو موجود صحابہ تھے حضور ان کو لے کر چل دیے۔ وہ موجود لوگ کتنے تھے؟ ایک روایت کے مطابق 313، ایک روایت کے مطابق 314، ایک روایت کے مطابق 315، ایک روایت کے مطابق 319۔ یہ روایتوں میں اختلاف کچھ اس طرح ہے کہ جب نقل کرنے والے راوی نے صحابہ کے نام کو ذکر کیا تو 313 تھا، اور جب صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا تو 314 تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ذات کو شامل کیا تو 300۔ ارے کچھ تو بولو، ارے کچھ تو بولو، یہاں بھی بے حساب وہاں بھی بے حساب، ارے بولو کتنے ہوئے؟ ارے 315 کہا، اور جب 4 بچے جو ساتھ میں تھے ان کو شامل کیا تو 319 کہا۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، حضور مدینے سے باہر نکلے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اسی لیے صرف 8 ٹوٹی ہوئی تلواریں اتنی، اور لوگ کتنے؟ 313، کم سے کم صحابہ کی تعداد، اور سفر میں جانے والوں کے پاس سواریوں کی حالت یہ ہے کہ صرف 2 گھوڑے، کتنے گھوڑے؟ 2، اور صرف 70 اونٹ پاس میں ہیں، کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نارمل حالت ہے، صحابہ چل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ جس قافلے کی تلاش میں چلے تھے وہ تو نکل گیا، لیکن ان کا ایک بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے مقابلے کے لیے۔ وہ کیسا لشکر ہے؟ ان کی تعداد 1000 کی ہے، جن کے ساتھ 700 گھوڑے ہیں۔ کتنے گھوڑے؟ گاڑیاں کتنی؟ سواریاں کتنی؟ 700 گھوڑے اور 700 اونٹ ہے، اور کھانے پینے کا پورا انتظام ہے، اور ہتھیاروں سے وہ لیس ہے، اور دنیاوی ساری ضرورتیں اور دنیاوی سارے وسائل ان کے پاس موجود ہے، اور مزید یہ کہ ان کے ساتھ ناچنے گانے والی عورتیں اسپیشل ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کہ جب میدان میں جنگ ہوگا تو یہ اشعار پڑھے گی، شعر پڑھے گی، اور لوگوں کو ابھارے گی۔ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، یہ لشکر تو جنگ کرنے نکلے ہی نہیں۔ ارے تو عجیب بات ہو گئی، کرنے کو چاہ رہے تھے وہ کچھ گئے۔ حضور کو خبر ملی، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر حضور مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ حالت تو اتنے خراب ہے، ہم تو ذرا سے ہی لوگ ہیں مٹھی بھر، اور وہ تو کتنے زیادہ ہیں، یہ 313 اور وہ 1000، یہ پیٹ بھر، یہ بھوکے پیاسے، اور وہ کھانے پینے سے ڈر رہے ہیں۔
ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ محنت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کے پاس سب کچھ، بظاہر پریشان ہے۔ حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کہنے لگے حضور ہم تو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، وقت اچھا ہو تو سب گھیر لیا کرتے ہیں، وقت گر جائے تو لوگ گھیر لیا کرتے ہیں۔ جب اچھا وقت ہوتا ہے تو سب سلام کرتے ہیں، اور جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے، حکومت میں 5000 اٹھاتا ہوں۔ تو لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ لیکن صحابہ کی جو جماعت ہے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا، بولے حضرت میرے چاہنے والے اتنے ہو گئے کہ میں کوئی تصویر اور تلاوت کو ٹائم نہیں دیتا، اتنے ہو گئے چاہنے والے کہ صبح شام لوگ بس لگے رہتے پاس میں، اب میں اتنا مشغول ہو گیا ہوں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، جو مالدار میرے پاس آئے نا اس سے قرض مانگنا شروع کر دے۔ جو مالدار آئے تو اس سے کیا مانگنا؟ قرض، کہ دیو 5000 اور دیو 10,000، اور جو غریب تیرے پاس آ رہے ہیں وہ قرضہ ان سے لے کر اس کو دینا، بس یہ عمل شروع کر دیتا۔ تو چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت اکیلے بیٹھے منڈی ڈال، آزو بازو کوئی نہیں۔ کیوں؟ مالدار تو اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ حضرت مانگیں گے، اور غریب اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ حضرت مانگیں گے۔ ارے حضرت کو دینا پڑے گا نا جو لیے تھے، اب اس کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہے، دو بھی غائب ہو گئے۔ تو حالات اچھے ہو تو سب قریب ہوتے ہیں، اور حالات بگڑ جائے تو لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو حالات میں جم جاتے ہیں وہ مخلص ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے برے حال میں جو تمہارا ساتھ ہے حقیقت میں وہ تمہارا دوست ہے، اور اچھے حال میں تو سبھی ساتھ دیا کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ پاس میں کچھ بھی نہیں تھے، اور دشمنوں کا بڑا مجمع آ رہا ہے، اور ایسے ظالم ہیں کہ جنہوں نے مکے میں 13 سال لگاتار ستایا ہے۔ ابھی مدینہ آنے کو ہوئے کتنے دن؟ ہجرت کا دوسرا ہی سال ہے۔ اس سال حضور آئے تھے، یہ ہجرت کا پہلا سال، آئندہ سال تو دوسرا سال تھا ہجرت کا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور 12 رمضان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے۔ 12 رمضان کو مدینے سے نکلے، اور یہ مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی فوج جو تھی وہ مجاہدوں کا مجمع تھا، وہ ایسا مجمع تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ان کے زندگی کا یہ مقصد تھا۔ انہوں نے کہا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے مقداد بن اسود فرمانے لگے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ، اے اللہ کے رسول ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب بننے کے لیے جاؤ، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے، انا نقاتل عن يمينك وعن شمالك من بين يديك وخلفك، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ رہ کر دائیں طرف سے مقابلہ کریں گے، بائیں طرف سے مقابلہ کریں گے، سامنے سے پیچھے سے مقابلہ کریں گے۔ اور بعض لکھنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ اپنے سواریوں کو سمندر میں ڈال دو تو ہم اپنے سواریوں کو سمندر میں ڈال دیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہے موسیٰ کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنی قوم کے ساتھ یہ فلاں جگہ قتال کرو، قوم عمالقہ سے، وہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور تحقیق کے لیے بھیجا کچھ لوگوں کو کہ ان کے حال چال کیسے ہیں، تو ان کو پتا چلا کہ وہ لوگ تو بہت لمبے چوڑے ہیں، اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ اگر تم کو کوئی اٹھا کے بغل میں دبا لے تو دبا لے، اتنے لمبے چوڑے لوگ۔ تو قوم گھبرائے گی، بولے نہیں وہ اپنے سے نہیں جمتا، تم دیکھو ادھر ہوگا تم اور تمہارا اللہ جائے فقاتلا، اور ان سے مقابلہ کرو، اتنا ہونا قائم، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آتے۔ لیکن انہوں نے کہا
ہم ایسی قوم نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اپنی جانوں کو اللہ کے نام پر پیش کر دیں گے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی پہ یہ جذبہ تھا، حضور ان کو لے کر چلے گئے میدان بدر کی طرف۔ مدینے سے 164 کلومیٹر کی دوری پر بدر ہے۔ سواریاں باری باری سوار ہوتے، کوئی پیدل چل رہا، کوئی سواری پر ہے۔ آپ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد کفار کی جو جماعت تھی وہ آپ سے پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے اچھے ٹھکانے پر قبضہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اب وقت نہیں ہے، آپ پریشان حال ہیں کہ بڑی محنتوں کے بعد تو یہ مجمع تیار ہوا ہے، بڑی کوششوں کے بعد تو یہ چند لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور حالت ایسے آ گئے کہ دشمن ساری طاقت اور قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے۔ حضور غمگین ہے، حضور پریشان حال ہے، لیکن حضور کی نگاہ اللہ ہے اور حضور گڑ گڑا رہے ہیں امت کے لیے۔ کیوں نبی اشکبار ہوتے تھے، کیوں نبی بے قرار ہوتے تھے، ساری امت مزے سے سوتی تھی اور نبی زار زار ہوتے تھے۔ اب حضور جمعرات کی رات میں، آج جمعرات یہ جمعرات کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا، وہاں حضور بیٹھ کر دعا کرتے۔ جہاں حضور کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا، آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے، جس مسجد کا نام مسجد عائش ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں اس مسجد سے نماز پڑھ کے آیا، وہاں باقاعدہ مسجد بنی ہے۔ ہم بدر گئے تھے تو اس مسجد میں گئے، ابھی 6 مہینے میں اللہ نے مجھے وہاں 2 مرتبہ نماز پڑھایا، اس کے فضل سے 2 مرتبہ جانا ہوا 6 مہینے، اور وہاں حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ایسا گڑ گڑا رہے تھے، ایسا رو رہے تھے کہ روتے روتے گڑ گڑاتے حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جوان آج ہلاک ہو جائے گی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کون باقی رہے گا۔ یہ زبان سے جملہ نکلا، مارے غم اور افسوس کے حضرت ابو بکر نے حضور کے بدن میں ہاتھ رکھا، فرمایا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس کر دیجیے۔ حضور پھر باہر نکلے خیمے سے، حضور کی کیفیت بدل گئی اور حضور کے زبان سے جملہ نکلا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب عن قریب ان کی جمعیت ٹوٹ جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ ہے تو بہت، ہے تو بڑے طاقتور، لیکن میرے بزرگوں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نے کہا اب اللہ ہمیں فتح دے گا، اور حضور نے مقابلہ ہونے سے پہلے ہی کفار کے گرنے کی جگہ بتا دی کہ کون کہاں گرے گا، کون کہاں گرے گا، اور اللہ کی طرف سے مدد کا اعلان ہو۔ جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن آج مسلمان جمنے تیار ہیں۔ ابھی ہم جمنے تیار نہیں، ہمارے گھر میں حالات آئے تو ہم بچت گھر سے پیسے اٹھانے بھی نہیں گھبراتے، حالانکہ بچت گھر ہماری عورتوں کو بے پردہ کر دیتا ہے۔ ایک غیر مسلم کے پاس امت مسلمان اپنے ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے اور امت کی ایمان والی عورتوں کے پاس ہفتے یا مہینے میں ایک غیر مسلم آتا ہے اور ان سے پیسے وصول کرتا ہے، اور وہ بے پردہ ہوتا ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم پر حالات آتے ہیں غربت کے تو ہم بچت گھر بھی نہیں چھوڑتے، ہم پر حالات آتے ہیں غربت کے تو ہم سود اور حرام کی طرف چلنے لگ جاتے ہیں۔ حالات آئے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں،
حالات آئے تو اللہ کو بھلا لیتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی مدد کو دیکھتے ہیں۔ جو ہر حال میں جم جاتے ہیں، نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اب تو اجڑ گئے، اب کیا ہو گئے؟ اجڑ گئے، لیکن اجڑے ہوئے نقشوں سے بنانا یہ اللہ کی طاقت ہے، اس کی طاقت ہے اللہ کی طاقت کہ نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بظاہر اجڑ گئے، لیکن وہ اجڑے ہوئے نقشوں میں بنانا جانتے ہیں، لیکن بناتے کن کو ہے؟ جو جمع کرتے ہیں۔ ابھی ہم جمنے تیار ہیں، کچھ حالات بگڑ گئے تو ہم جو ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھو کیسا بناتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو پیدا کرنا، اور ادھر نظام کیا ہے حکومت کا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے اس نے ترتیب چینج کیا، ایک سال قتل کرتا تھا اور ایک سال ویسے ہی چھوڑتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال قتل کا ہی تھا، قتل کے سارے نقشے ہیں، اور موسیٰ کو اب زندہ بھی رکھنا ہے۔ تو کیا نظام ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے نظام یہ ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک صندوق بنائے۔ کیا بنایا جائے؟ صندوق، اور اس صندوق میں اس بچے کو ڈالا جائے۔ فرعون سے بچانے کی تدبیر ہے یہ کہ کائے میں ڈالا جائے؟ صندوق۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی معصوم سا بچہ ابھی صاحب صندوق میں زندہ رہ سکتا؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا او میری بندی، اب اسی صندوق کو سمندر میں ڈالا۔ تو لوگ بولیں گے تمہارے آدمی چاچنے گرے ہوئے ہیں، موٹی بولے نہیں دیتے، ارے ایک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو ابھی بچانے کا نقشہ زمین کا ہے، تم تو اسے سمندر کے حوالے کر رہے ہو، کئی سمندر میں بھی بچے بچے، لیکن حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے تو طوفان خود انہیں کنارے خود لے جاتے ہیں۔ ہوا کیا؟ اس کو سمندر میں ڈالا، ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے بولتی ہے سمندر میں ڈالنے کا تو ڈال لیے، حالانکہ نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ بچہ سمندر میں زندہ نہیں رہے گا، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ جس سے بچا رہے تھے اس کے پاس لے جانا، جس سے بچانے کے لیے صندوق بنایا گیا، جس سے بچانے کے لیے سمندر میں ڈالا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی صندوق کو اللہ رب العزت والجلال انہی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، جہاں سے عقل ختم ہو جاتی ہے ہماری قدرت کی وہاں سے ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تم نے ابھی ہمیں پہچانا نہیں ہے، تم نے ابھی ہماری طاقتوں کو جانا نہیں ہے، ہماری طاقتوں کو دیکھا نہیں ہے کہ ہم کیسی طاقتوں والے ہیں۔ ڈھیل ہم بہت دیتے، اتنی دیتے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا کہ میں ہوں تو کوئی نہیں اور ہڈی ہے تو ڈوئی نہیں چھو بس، لیکن ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں، ہم اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ فوج گیا صندوق آسیہ کے پاس، فرعون اور آسیہ دونوں تھے، صندوق کو کھولا تو اس میں سے بچہ چلا۔ آسیہ نے کہا کہ کیا خوبصورت بچہ ملا ہے، اب کیا ہوا؟ اب عورت کے سامنے تو اچھے سو کی گری جاتی چین، اب وہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بیوی کا اقرار تھا بچے کو کہ مجھے تو بچہ اولاد ہی نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ اب وہ عورت کی بات کیا کرتے ماننے میں آ گئی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو عورت کی نہیں سنتا وہ اونٹ لے کر جائے، گھوڑا لے کر جائے، اور جو عورت کی سنتا ہے وہ انڈا لے کر جائے۔ اب لوگ لینے کھڑے ہو گئے، سب سوچنے لگے کہ میں سنتا کہ نہیں سنتا، بولے سنتے تو صحیح جب تو سب انڈا لے کے جا رہے تھے۔ کیا لے کے جا رہے تھے؟ انڈا۔ ایک نے بولے کہ بھائی تو سب انڈے کیوں لا رہے؟ بولے ہم سب عورت کی سنتے ہیں۔ بولے اب وہ تھوڑی سنتے ہیں۔ بادشاہ نے بولا کیا ہے میرا حال؟ بولے میں بیوی کے لیے سنتا، ٹھیک ہے، بولے بھوگی گھوڑے میں سے دو کو لینا ہے لے لے، تیرے لیے گھوڑا ہے کیونکہ تو بیوی کی نہیں سنتا۔
حضرت نے دیکھا کہ سفید بھی ہے چتکبرا بھی ہے، تو اب انہوں نے چتکبرے کو لے لیا اور چلے رہے، بڑے اکڑ کے گھر پر پہنچے تو بیگم سے کہنے لگے سب انڈا لے کر گئے اور میں نے گھوڑا لے کر آیا۔ بولے کیوں ایسا؟ تو بولے بادشاہ نے کہا تھا کہ جو بیوی کی سنتا وہ انڈا لے کر جائے اور جو بیوی کی نہیں سنتا وہ گھوڑا لے کر جائے۔ بولے گھوڑا تو بہت اچھا دکھ رہا ہے جی، بہت ہی اچھا کام کرے، اپنا فائدہ ہو گیا نا۔ انڈے میں کیا ہو رہا تھا؟ بولے ہمارے دوسرے کلر کے بھی تو گھوڑے ہوں گے؟ بولے اور بالکل تھے۔ بولے کون سے کلر؟ بولے ہرا بھی تھے، کالا بھی تھا، سفید بھی تھا۔ اگر تم سفید لاتے تو کتنا اچھا، اگر سفید کلر لے کر آتے تو وہ کتنا خوبصورت دکھتا۔ اب حضرت نکلے ایک دم گئے اور اس کو بانا اس کو لیا۔ بادشاہ کا میں کیوں؟ بولے بیگم نے بولی کہ سفید اچھا دکھتا۔ ارے بولے بکرو آجا، تو بھی انڈے والا ہے، تو بھی کیا والا ہے؟ تو بھی انڈے والا ہے، تو گھوڑے والا نہیں ہے۔ بہرحال اب اللہ نے نظام چلایا، نظام ایسا چلایا کہ بچہ بھوک سے پریشان ہے تو ساری عورتیں اپنا دودھ پلانا چاہتی تاکہ ہماری بادشاہ سے قربت ہو جائے، ہمیں خزانے سے وظائف ملے۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا چلایا، مختصر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اللہ نے ایسا نظام چلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں سے محل میں پہنچی اور اپنے نگاہوں سے منظر دیکھنے لگی تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا ہو سکتا ہے ایک عورت رہتی ہے یہ اس کا بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اب وہ آئی اور اس نے بچے کو گود میں لیا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہاں سیاہ کہنے لگی اب تو ہمارے محل میں رہے گی، تیرا سارا خدمت کا نظام ہم چلائیں گے۔ یہ خاتون کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، میرا یہاں رہنا نہیں ہو سکتا۔ تو آسیہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بچے کو تمہارے پاس لے جاؤ اور کبھی کبھی محل میں اس کو دکھانے کے لیے لانا، اس بچے کا سارا خرچ اسی محل سے ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ جس سے بچایا تھا اسی کے پاس پہنچایا ہے، لیکن تمہارے پاس لوٹایا ہے۔ کب لوٹایا؟ جب عقل کے سارے دروازے ختم ہو گئے، اللہ کے حکم پر عمل کیا، سمندر میں ڈال دیا اللہ کے حکم پر۔ آج ہم اللہ کے حکم پر اپنا پینٹ کاٹنے تیار ہیں اور بولے یار اللہ مدد ہی نہیں کر رہے۔ میں نے کہا اللہ تو میرا حال تو دے، حکم ہوا بندے تیرے اعمال تو دے۔ 12 سے 3 پکچر ہے، سٹکے کا جھٹکے کا سب چل رہا، اور کیا کہتا ہے اللہ تو میرا حال تو دے۔ اللہ کہتے بندے تیرے اعمال تو دے۔ اعمال کی سزا صرف حشر میں موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جب آدمی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال دشمنوں کی نظروں میں اس کو بے قیمت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ سے جڑی ہوئی جماعت تھی، یہ اللہ سے ملی ہوئی جماعت تھی، ان کی اللہ سے یاری تھی، ان کی اللہ سے دوستی تھی۔ تھے 313، تھے بھوکے پیاسے، تھے اسباب سے خالی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے۔ جمعے کا دن آ گیا، جمعے کا دن اور فجر کی نماز کے بعد ادھر ایمان والوں کی اور ادھر کفار کی سب لگ گئی۔ ادھر اسلام والے 313 ہے اور ادھر 1000 کا مجمع ہے، ادھر سب کچھ ہے اور ادھر کچھ نہیں، ادھر اللہ ہے۔ اور اللہ نے یہ بات کہہ کے قرآن میں گھبراؤ مت، 1000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کریں گے۔ دوسرا اعلان آ گیا 3000 فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کریں گے۔ شیطان ایک شخص کی شکل میں آ کر کہنے لگا میں 5000 کا لشکر آنے والا ہوں تمہاری مدد کے لیے۔ یہ شیطان نے کفار سے کہا تو اللہ نے اعلان کیا ہم 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو 1000 3000 اور 5000 فرشتوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو ایک فرشتے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو ایک کی بھی کیا ضرورت ہے، اللہ بغیر ایک فرشتے کی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی مدد کا اعلان کیوں کیا؟ فرشتوں کی مدد کا اعلان اس لیے کیا
تاکہ انسانوں کو اطمینان ہو، کیونکہ انسان کو اطمینان ہونے کے لیے بشارت کے طور پر اللہ نے کہا 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، اس لیے بھی کہ یہ دنیا کا کام اسباب سے چلتا ہے بظاہر، تو ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیں گے۔ کون اتر جائیں گے؟ فرشتے اتریں گے، لیکن فرشتے کب اتریں گے؟ جب ہمارے کام فرشتوں کے جیسے چلیں گے۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہمارے گھروں پر برس رہی ہے۔ ہمارے گھر میں بچے بغیر کارٹون دیکھے رہتے نہیں، بغیر گانوں کے رہتے نہیں، اور خواتین کو سیریل کے بغیر نیند نہیں آتی۔ جو عورتیں دنیا میں سیریل دیکھیں گی، قیامت میں ان کی آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے۔ یہ سیریل دیکھی، اس کو بور مارنا۔ جب میں نے بیان کیا تو ایک عورت کہنے لگی بھائی وہاں بور مارنا تو دیکھتے ہیں، تو میں نے دوسرے بیان میں کہا کہ بور مارتا تو صلاۃ التسبیح یاد نہیں آئی، بور مارتا تو تلاوت یاد نہیں آئی، آیا تو کیا یاد آیا؟ بس کچا سی یاد آیا۔ ظاہر ہے قرآن کی تلاوت کرتے تو نور پیدا ہوتا، اور یہ سیریل اور پکچر دیکھنے سے انسان کا زہر پیدا ہوتا۔ دیکھیں یہ غفلت کیوں ہے؟ یہ غفلت اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کا خیال نہیں ہے، اور یہ اللہ کے خیال والے لوگ سب لگ گئی ہے، ادھر سب لگی ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس جگہ پر اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا، جس جگہ اللہ کی طرف سے فرشتے اترے تھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اب وہ دو معصوم سے بچے عبد الرحمن بن عوف کے آزو بازو کھڑے ہوئے، دو بچے ہیں، لیکن ان بچوں کا جذبہ کیا ہے کہ چچا جان ہم نے سنا ہے ابو جہل حضور کو برا بھلا کہتا، ہمیں بتانا بولا، مجھے بتانا وہ کدھر ہے؟ دوسرے نے بھی چپکے سے پوچھا کہ ابو جہل کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کو برا بھلا کہتا، اگر وہ دکھ جائے تو مجھے بتا دے۔ عبد الرحمن بن عوف سوچنے لگے کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بچے ہیں، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا کہاں اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو وہ رہے گا یا تو ہم رہیں گے، یا تو وہ رہے گا یا تو ہم رہیں گے۔ آپ تو ہم 6 فٹ پر اسلام زندہ کرنے تیار ہوا، ادھر سب لگ گئی ادھر سب لگ گئی۔ ابتداءً جو معاملہ ہوا وہ مبارزت کا ہوا، ورمائش ہو، ادھر سے 3 ادھر سے 3، ان کی طرف سے 3 لوگ نکلے، ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام شیبہ، ایک کا نام ولید، یہ 3 نکلے، اور ان تینوں نے للکارا کہ آؤ ہمارا مقابلہ کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے 3 نکلے، ایک حضرت علی، دوسرے حضرت حمزہ، اور تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث۔ ادھر سے 3 اور ادھر سے 3۔ جیسی حضرت علی نے اپنے مقابل کو دیکھا تو ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل کا ایک ہی وار میں کام تمام کیا۔ عبیدہ بن حارث کے ساتھ مقابلے میں جو آیا تھا اس نے ان پر کیا، انہوں نے اس پر کیا، حضرت عبیدہ بن حارث کی ٹانگ کٹی، لیکن یہ دونوں اپنے مقابلے سے فارغ ہو کر ان کا ساتھ دینے آئے، تو یہ تینوں کا بھی کام کیا ہو گیا؟ انہوں نے سوچا کہ ون فائل میں کام نہیں چلے گا، اس میں تو اپن ہار جائیں گے، ادھر سے 3 اور ادھر سے 3، اب تو ہار ہو جائے گی، اس لیے کہ ان سب نے حملہ کیا، حضور نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر مٹی پھینکی۔ کیا پھینکی؟ کہ مٹی بھی کام کر گئی ہے تلوار کی طرح، ٹہنی بھی کام کر گئی ہے تلوار کی طرح۔ کب؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے، باپ کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی مدد رہے گی، حضور نے مٹی اٹھائی اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینکا تو جس طرح کہ وہ مٹھی پر مٹی سارے دشمنوں کی آنکھوں میں چلی گئی، اور وہاں کے بلتے ہی بلتے رہ گئے، اور ایسا حملہ ہوا کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان کو چھوڑ کے بھاگنے لگے۔
رشتوں کو اتار دیا۔ 70 لوگ قتل ہو گئے اور 70 کو قیدی بنا دیا گیا، اور بعد سب کے سب میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح فجر کے بعد سے شروع ہونے والا یہ مقابلہ مغرب کی نماز سے پہلے جب تو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ کیا کر لیا؟ فتح کر لیا، میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ 70 قیدی بنے، تو ان قیدیوں میں ایسے بھی لوگ تھے جو حضور کے رشتے دار تھے۔ ایک حضور کا داماد بھی تھا اور ایک حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، سکے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان بنے، ابھی وہ مسلمان نہیں بنے تھے۔ چچا بھتیجا رشتہ ہے، تو کہنے لگے بھتیجے تیرے لوگوں نے ہم کو نہیں پکڑا، کیونکہ حضرت عباس اتنے لمبے تھے، وہ جب سواری پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین کو لگ لگتے تھے۔ بولے ہم نے یہ دیکھا کوئی مخلوق تھی جو ہم پر حملہ کرتی تھی، وہ ہمیں گرا دیتی تھی، تمہارے ساتھیوں کے بس میں ہم نہ تھے، وہ اللہ کی مدد تھی جس نے ہمیں تمہارے سامنے جھکا دیا۔ تو وہ مدد کل ہی نہیں ہوگی، وہ مدد آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہوگا ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اللہ گلستہ پیدا، کہ آج بھی اگر تم اللہ سے جڑ جاؤ گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اللہ سے کٹ گئے، اللہ سے جڑے گا، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے قریب ہمیں ہونا ہے۔ ہوا یہ اللہ نے جب کو فتح میں تبدیل کر دیا، 70 قیدی بنے اور 70 لوگ قتل ہو گئے۔ 3 دن حضور ہونے بنی قیامت، اور اس کے بعد جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو ایک کوئی میں ڈال دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے واپس، اور وہ کوئی کے پاس حضور پہنچے، اور حضور نے وہاں پہنچ کر کہا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں فتح دے گا، وہ مدد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، لیکن کیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور یہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ بات کیسے سنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ حضور نے ان کو یہ بات اس لیے کہی کہ دیکھا تم نے کہ تمہارا انجام برا ہو گیا اور ہمارا انجام اچھا ہو گیا۔ ان 70 کو لے کر آپ پھر وہاں پہنچے مدینہ المنورہ، اور یہ سارا کا سارا واقعہ اسی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ 17 رمضان کو جب ہوئی، فجر سے مغرب سے پہلے ختم ہو گئی، پھر 3 دن حضور نے وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ رمضان المبارک میں حضور کا سفر تھا، پھر آپ مدینہ پہنچے اور یہ لوگ 70 آپ کے ساتھ رہے۔ تو اب ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا، تو ان کے بارے میں یہ بات طے ہوئی کہ ان سے پیسہ لیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا تم بھی فدیہ دو، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے سارا خرچ کر دیا۔ تو حضور نے ان کو ایک جملہ اس وقت کہا، او چچا جان، وہ رات کے اندھیرے میں فجر کے پاس 4000 درہم جو تم نے دیے اس کا کیا ہوا؟ تو ایک دم یہ بات سن کر وہ گھبرا گئے، کیونکہ یہ جب مکہ سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے بیوی کو رات کے اندھیرے میں چوری سے کچھ پیسے دیے تھے۔ اب حضور تو مدینے میں تھے، حضور کو مکے کا کیا معلوم، اور وہ مکے میں حضرت عباس کے گھر میں CCTV کیمرہ لگا ہوا نہیں تھا، اور حضور کا موبائل اس سے اٹیچ نہیں تھا کہ حضور اپنے موبائل میں دیکھ رہے تھے کہ عباس کے گھر میں کیا ہو رہا۔ ارے نہیں سمجھے، کیونکہ CCTV کیمرہ اگر اپنے موبائل سے اٹیچ رہا تو اپن مسجد میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے اپنے دکان میں کیا ہو رہا۔ کوئی کیمرہ اٹیچ نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے وہاں تو تو تھا بھی نہیں، دیکھو کیسے خبر۔ حضور نے کہا مجھے اللہ نے اس کی خبر دی، اس نے خبر دی۔ ارے بولو
مانے تو جب یہ بات حضرت عباس نے سنی تو اس وقت انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تو اللہ کا رسول ہے۔ اب کوئی مسلمان بن گیا، لیکن حضور نے انہیں کوئی حکمت بات کہی۔ حضور نے کہا ابھی اپنے مسلمان ہونے کو اوپن مت کرنا، چپکے سے مسلمان ہو جاؤ۔ چپکے سے کیا ہو جاؤ؟ مسلمان، اور رہنا مکے میں، اور وہاں کی ہمیں خبریں دینا مکے میں کیا ہوگا؟ رہنا کہاں پر؟ رہنا مکے میں ہی ہے، اور اپنے اسلام کو چھپائے رہنا۔ یہ اسلام میں سب تدبیریں ہیں۔ میرے استاد تعلق دیوبند کے ولایت مولانا مدرسی کہتے تھے اس نے تدبیر سے جان اڑتا ہے قوموں کا مسیح، تقدیر کبھی بدلتی نہیں ارمانوں سے، اس نے تدبیر۔ پھر جو لوگ ساتھ میں تھے ان سے بھی فدیہ دیا گیا، ان کو چھوڑا گیا۔ بہرحال جب حضور مدینہ پہنچے تو یہاں تک کے بعد کتابوں میں لکھی بھی ہے کہ حضور کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی تو آپ کی بیٹی رقیہ کو لوگ دفن کر کے آئے۔ یہ دین کے تقاضے کی وجہ سے نبی اپنے بیٹی کے جنازے میں نہیں تھا۔ میرے بزرگوں، یہ واقعات سننے اور سنانے میں مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ان کو پیش کر دینا چاہیے۔ 14 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، ان کے لیے باقاعدہ قبرستان ہے، ایسا گول دائرہ بنا ہوا ہے اور گریل ایسی لگی ہوئی ہے، اس میں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور 14 صحابہ کے نام باقاعدہ ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر نام ان کے موجود ہے۔ وہ کون سے صحابہ ہیں جو اس میں شہید ہوئے؟ 14 صحابہ نے جان دے دی اور اللہ نے اسلام کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ ساری دنیا میں چرچا ہو گیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کیا کرنا پڑے گا کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو بدل دیں۔ ارے بدلیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنوں سب سے پہلے اپنا لباس بدلو۔ کیا بدلو؟ ارے سب سے لباس کا ایک اثر ہے۔ پولیس والا نان پولیس کے ڈریس میں ہے، سادے لباس میں، اور تمہیں ہاتھ دے دے، گاڑی روکیں گے؟ کیوں؟ کوئی بھی نہیں، لیکن وہ لباس میں ہے تو آپ کو روکنا پڑے گا۔ تو لباس کا کیا ہے؟ اثر ہے۔ ارے حیا نہیں، اس لیے اپنا لباس یہ دیا ہے جو آج کی وجہ سے انہوں نے جانوں کو قربان کیا، ہم اپنے غیر اسلامی لباسوں کو قربان کر دیں۔ ارے کرو گے اپنے لباس کو اسلامی بناؤ۔ میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عورت امید کے زمانے میں جو لباس پہنتی ہے اس لباس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ امید کے زمانے میں پہنے ہوئے جب لباس کا اثر پڑتا ہے تو اپنے پہنے ہوئے لباس کا کتنا اثر پڑے گا؟ اس لیے لباس کو اسلامی بناؤ۔ ارے بناؤ گے غیر اسلامی لباس سے پرہیز کرو۔ اور آج کل مسلمان عورتوں کے جو لباس ہے نا وہ بھی غیر اسلامی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عورتیں بات سن رہی ہے، اتنے غیر اسلامی لباس ہو گئے کہ عورتوں کے لباس کو شریعت نے لباس ہی نہیں کہا۔ 3 قسم کے لباس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میری بیویوں کو جگاؤ۔ حضور کی بیویوں کو جگایا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے آنے والے میں تمہیں فتنے بتاتا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ حضور نے سب بتا دیا کیا کیا ہوگا۔ فرمایا وہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ربکاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کم من کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنے گی لیکن شریعت میں ان کے لباس کو لباس نہیں کہا جائے۔ وہ لباس پہنے گی لیکن شریعت میں ان کے لباس کو لباس، وہ 3 قسم کے لباس۔ ایک ہے پتلا لباس جس سے جسم نظر آئے، یہ جو نیٹ کا دوپٹہ ہے اور نیٹ کی آستین ہے یہ پتلا لباس ہے کہ نیٹ کی دوپٹے میں پورے بال نظر آتے۔
کیا نظر آتے ہیں؟ اور عورت کے بالوں کو بھی پڑتا ہے. کائے کو؟ ارے کچھ تو بولو. بالوں کو ہدایت میں لکھا ہے الناصل من الراس، جو بال لٹکنے والے ہیں ان بالوں کو بھی پڑتا ہے. کیا ہے؟ اس لیے عورتوں کا بالوں کا بیچنا حرام ہے. یہاں بھی بولنے آتے ہوں گے. ارے آتے کیا نہیں آتے؟ بال خریدتے ہیں عورتیں، بال دیتی ہے اور سامان خریدتی، حرام ہے. عورتوں کا بالوں کا بیچنا حرام ہے. بال بیچنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی جگہ بال نہ ڈالو جہاں کسی نامحرم کی نگاہ پڑتا ہے. اب جو نیٹ کا دوپٹہ ہے اس میں پورے بال نظر آتے ہیں. اب نیٹ کا دوپٹہ اوڑھنے کے اتنے ہی شوق ہے تو استر کے ساتھ ہو. تم بولے گے نا کہ نیٹ کے دوپٹے کو استر لگا تو بولے گے تم بال ہی نہیں ہے. دوپٹے کو استر لگا سکتے نیٹ کے دوپٹے؟ ارے یہ نیٹ کا دوپٹہ بے پردگی کا گیٹ ہے. اگر یہ نیٹ کا دوپٹہ ہو رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا تعالیٰ کے ذریعے سے جہنم کا لٹا دیا جائے گا. یہ وہ عورت ہوگی جو اپنے بالوں کو غیر محرموں سے چھپاتی نہیں گئی. اس لیے غیر اسلامی لباس نہیں پہننا، پتلا لباس، اس میں نیٹ کا دوپٹہ اور نیٹ کی آستین میں بھی پورا ہاتھ نظر آتا ہے. ارے آتا کہ نہیں آتا کہ صرف ایک ہی دکھتا تم کو نہیں دکھتا؟ ارے بولو پورا ہاتھ نظر آتا. اگر نیٹ کے آستین کا اتنا ہی شوق ہے تو استر کے ساتھ پہنو، بغیر استر کے پہننا صحیح نہیں. تو پتلا لباس نہیں پہننا. دوسرے پھیٹے لباس نیٹ کیسا چل رہا آج کل آپ کو پتا ہے؟ ایسے نقاب کہ اس نقاب پہ دوسرے نقاب کی ضرورت ہے. نقاب کا کیا واسطے تھا؟ نقاب اس لیے تھا کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، پتہ ہی نہ چلے کنڈیشن حالت، ڈھیلا نقاب ہو. لیکن نقاب اتنے فٹ ہو گئے کہ وہ نقاب چیر کے کہتا ہے کہ اس نقاب پہ دوسرے نقاب کی ضرورت ہے. اور دوسری بیماری کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آج کل عورتیں باہر نکلتی ہیں نہیں، ابھی جو لیٹسٹ ہے ان کی سسٹم ایسا ہے کہ نقاب میں بالوں کو باہر کرتے ہیں. ارے کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ ارے بولو دیکھا ہے؟ تم تو بہت ہی دیکھ لو دکھ رہے، کچھ ہی نہیں دیکھ رہا، نہیں گناہگار دکھ رہا. تم تو اتنے نیک دکھ رہے کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے. بڑے نیک لوگ تمہاری بزرگی اور تمہاری ہدایت پر مجھے تعجب ہے. دعا کون سی کرا بنا اتنے نیک لوگ کہ جنہوں نے کبھی نقاب کی طرف نہیں دیکھا. ایسے نیک لوگ وہاں آئی کے وقت میں نے آج تک نہیں دیکھا. یعنی جن کو بیچاروں کو یہ بھی پتا نہیں کہ نقاب کائے کو بولتے ہیں اور نقاب پہ پلا ہوتا. بہت نیک لوگ بہت ہی سیدھے ہیں، اتنے سیدھے ہیں کہ جھلکتی میں ہر ان میں کوئی بات نہیں. ارے جھلکتی سیدھی رہتی کیا؟ یہ تو تم میرے سامنے جو ہے اپنی بزرگی بتا رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. آج کل نقاب میں نے تو دیکھا ہوگا. کیوں دیکھا؟ ارے جب دیکھوں گا جبھی تو بتاؤں گا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے. جب دیکھوں گا ہی نہیں تو بتاؤں گا کہاں سے. بال ہوتے ہیں نقاب کے باہر کہ دیکھو ہمارے بال کتنے بڑے ہیں، اور بالوں کو نقاب کے اندر ڈالنا ہے، نقاب کے باہر ڈالنا شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بیماری کیا ہے کہ گڑیا نقاب میں ہوتی ہے، گڑیا بے نقاب ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کی جہالت ہے کہ جس کو پہنانا تھا اس کو تو پہنائے. تو فٹ لباس یا غیر اسلامی لباس سمجھ کے. تیسرا ناقص لباس. ناقص کیا؟ آج کل ٹراؤزر پینٹ چل رہے ہیں وہ ٹکنوں کے اوپر. تو عورتوں کے لیے ایسا ٹراؤزر پہننا جو ٹکنوں کے اوپر ہو صحیح نہیں، اس لیے کہ عورتوں کو ٹکنوں کا چھپانا ضروری ہے. آدھے آستین کا لباس یہ سب ناقص لباس ہے. تو تین لباس پتلا اور ناقص یہ تینوں لباس ایسے ہے جس کو شریعت نے لباس نہیں کہا. ہم ذرا غریبوں میں اور شادیوں میں جا کر غور کر لینا. دوسرے نمبر غور مت کرو، اپنی گھر میں غور کر لینا تو پتہ چلے گا ہماری گھروں کی عورتوں کے لباس اسلامی نہیں ہے. اس لیے رمضان ہے، اس رمضان میں زندگی بدلو، اپنے لباس بھی اسلامی بناؤ، اپنے بچوں کے لباس بھی اسلامی بناؤ. اور آخری بات، گھروں میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ساس اور بہو کو محبت سے رہنا. بہو اور ساس کو، شوہر اور بیوی کو، حضور جب گھر میں جاتے تھے تو اپنے بیوی کو دیکھ کر مسکراتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضرت جب گھر میں جاتے ہیں تو اوپر بارہ ہی بجے، بلکہ یہ حالت یہ ہے کہ بیوی کا دل اندر سے دھڑک کرتا کہ حضرت جلاد آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو.
اللہ کے حضور کی حالت کیا ہے؟ حضور کی حالت یہ ہے کہ جب حضور گھر میں جاتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے وہاں رائت ملنا تبسما، جب بھی حضور کو میں نے دیکھا ہے تو حضور مسکراتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اس لیے جو اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھے، بیوی شوہر کو مسکرا کے دیکھے، اللہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. اس لیے گھروں میں محبت سے رہنا. ایسے رہنا محبت کے ساتھ. ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح رکھے. نہیں تو بہت سارے ساسا ایسے ہیں جنہوں نے بہو کی ساسوں کو چلنا مشکل کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے بہو کی ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنا، اسے ستانا نہیں، اسے تکلیف نہیں پہنچانا. نہیں تو ذرا ذرا سی بات پہ پریشان کر رہے. کھانا زیادہ پک گیا تو کیسے شروع ہو گئی؟ کتنے کو سمجھتے کہ کتنا پکانا. اب اس کے پاس پیٹ کا ماپ ہے کتنا پکانا. تو اس لیے ساس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پہ ظلم نہ کرے، اسے ستائے نہیں، اسے پریشان نہ کرے. حضور کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ عبادت کرتی تھی. حضور نے ایک قصہ سنایا اپنے زمانے میں. ایک عبادت کرنے والی عورت تھی، اس کے گھر میں بلی تھی. اس نے بلی کو باندھ کے رکھا. دانا کچھ اس طرح کی بلی بڑھ گئی اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہ کیا. میرے آپ کے آقا نے فرمایا اس بلی کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. جب بلی کا خیال نہ کیا تو جہنم میں چلی گئی. جو ساس بہو کا خیال نہیں کرتی وہ ساس کہاں جائے گی؟ کہ بیٹی کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اور بہو کے ہاتھ سے ساسک ٹوٹ گیا تو انہیں تو دکھتا ہی نہیں. یہ بڑا اخلاق ہے کہ اپنا شوہر اپنی بیٹی کے ساتھ داماد اچھا سلوک کرے تو بڑے بڑا آتی ہے، اور بیٹا اچھا سلوک کرے تو بولے میرا تو ضرور ہی بلا ہے. یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اس لیے ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ محبت سے رہے. دیور کی رانی اور جیٹھ کی رانی، دیورانی جیٹھانی، گھر کے جتنے رشتے ہیں ان میں آپس میں محبت ہونا چاہیے. اور بہو کو بھی چاہیے، کیونکہ سارے ساسا غصے میں آ گئے ہوئے کہ کون سا آ گیا ہے مولانا. تو میں اب آپ کو ساسوں کے بارے میں، بہو کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ بہو کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسروں کو ماں باپ کی طرح چاہیے، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے. اپنی ساس کو ماں سمجھنا، اپنے سسرے کو ماں سمجھنا، اور ان کی خدمت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. نہیں تو اپنے ماں کے سر پہ درد ہوا تو 6 فون لگا کے پوچھتی اماں تمہارا کیا حال ہے، اور ساس بیچاری گھر میں کروٹا بدل رہی، پوچھنے کی توفیق نہیں. سسرا گھڑی میں دیکھ رہا 8 بج گئے، چائے آتی نہیں. بہو کا بھی کام ہے کہ ساس کو ماں سمجھے اور سسرے کو باپ سمجھے اور ان کی خدمت کو عبادت سمجھے. حضور نے ایک عورت کا قصہ سنایا. وہ عورت عبادت گناہگار تھی، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، راستے سے جا رہی تھی. اس کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے ایک کتا ہے اور زبان اس کی نکل رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ پریشان حال ہے. اس کے پیر میں موزہ تھا، چمڑے کا موزہ. اس نے پیر سے چمڑے کے موزے کو نکالا اور ڈالا اس کو کنویں میں اور نکالا اس سے پانی اور پلا دیا کتے کو پانی. اللہ رب العزت جلال نے کرم اس پر یہ کر دیا کہ کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے اس عورت کو جنت میں ڈال دیا. اس کو اس عورت کو پلائی کس کو؟ ارے بولو تو صحیح. کتا. اور کتا کون سی مخلوق ہے؟ اگر برتن میں ڈالے منہ تو جس میں منہ ڈالے نا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. ارے سمجھے؟ برتن میں منہ ڈالے تو 3 مرتبہ برتن کو دھونا واجب ہے. کتنے مرتبہ؟ اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے. ایسے کتے کو پلایا پانی تو گناہ کرنے والی عورت کو اللہ نے کہاں ڈال دیا. ارے جب کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو ساس سسروں کے کپڑے دھونے پر کیا ہوگا، اور ساس کو اور سسرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے میں کیا ہوگا. اس لیے گھر جنت کب بنے گا؟ ساس سسروں کا کام ہے بہو کو بیٹی سمجھنا، اور بہو کا کام ہے ساس سسروں کو ماں باپ کی طرح سمجھنا. اور گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا کام ہے آپس میں محبت سے رہنا. بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے بیوی کا ظلم نہیں کرنا، بیوی کا ظلم کرنا بیوی کی محبت ہے. ماں باپ کا ظلم نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ نے احکام بتائے ہیں اس
اس کے مطابق زندگی گزارنا. ارے گزاریں گے انشاءاللہ. ارے بولو بھائی, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. میں نے تو سوچا